کوئی مسلمان تھا جس کا نام عبد الرحیم تھا، مگر وہ صوم و صلات کا پابند تھا۔ معمول ایک یہودی کا نوکری کیا کرتا تھا؟ معمول یہ تھا جب صبح بیدار ہوتا تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، پھر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہودی نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 2-4 مہینے دیکھا، اس سے رہا نہ گیا۔ وہ کہنے لگا، او مسلمان، تو رہتا میرے یہاں، کھاتا میرے یہاں، پیتا میرے یہاں، اور کلمہ اپنے نبی کا پڑھتا ہے، کتاب اپنے نبی پر نازل ہونے پڑتا ہے۔ اگر تجھے میرے یہاں رہنا ہے تو کتاب میرے نبی کے پڑھے گا، کلمہ میرے نبی کے پڑھے گا۔ مسلمان کہتا ہے ہرگز نہیں، میرے نبی تیرے نبی سے افضل ہے، میرے نبی کا لایا ہوا قرآن تیرے نبی کی کتاب سے افضل ہے۔ یہودی کہتا ہے ایسے افضلیت کا پتہ نہیں چلے گا، چل تو اپنی کتاب آگ میں ڈال، میں بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالوں گا۔ مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یہودی نے دن مقرر کر دیا۔ یہودی کہتا ہے اگر جس کی کتاب جل جائے وہ کمتر ہے، اگر جس کی کتاب بچ جائے وہ زیادہ افضل ہے۔ مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب مسلمان بیچارہ غریب انسان تھا، نوکری کیا کرتا تھا؟ اب مسلمان کے پاس کوئی کیمیکل نہیں تھے، کوئی دوائیاں نہیں تھی، وہ قرآن کریم میں لگا دیتا، مگر ادھر یہودی امیر شخص تھا، مالدار شخص تھا، اس نے اپنی کتابوں میں طرح طرح کی کیمیکل لگائے، طرح طرح کی دوائیاں لگائی۔ حضرات اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن مسلمان یہودی میں مقابلہ ہے، مسلمان کی کتاب اور یہودی کی کتاب میں مقابلہ ہے۔ اگر جس کی کتاب چل جائے وہ دعوے میں جھوٹا ہے، اگر جس کی کتاب بچ جائے وہ دعوے میں سچا ہے، مگر وہ مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور دعائیں مانگتا، اے مولا یہ مسلمان یہودی کا مقابلہ نہیں، ایک دشمن اسلام اور مسلمان کا مقابلہ ہے۔ لائق عزت احترام تعظیم و تکریم سامعین، دن متعین یعنی مقرر وقت آ گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، آگ بھڑکا دی گئی۔ یہودی اپنی کیمیکل لگائی ہوئی کتاب لے کر پہنچ گیا، مسلمان بھی اپنی کتاب لے کر پہنچ گیا۔ مسلمان کہتا ہے عبد الرحیم چل تو اپنی کتاب آگ میں ڈال، میں بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالتا ہوں۔ جناب عبد الرحیم کہتے ہیں تو اپنی کتاب آگ میں ڈال سکتا ہے مگر میں اپنی کتاب آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ یہودی کہتا ہے کیوں؟ تو مسلمان جواب دیتا ہے آگ میں ڈالنا بے ادبی ہے، تو اپنی کتاب آگ میں لے کر کود جا، میں بھی اپنی کتاب آگ میں لے کر کودتا ہوں۔ اگر تو دعوے میں جھوٹا ہوگا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، اور تو دعوے میں سچا ہوگا وہ بچ جائے گا۔ اب یہودی پریشان ہو گیا، اس نے اپنی کتابوں میں طرح طرح کی کیمیکل لگائے، طرح طرح کی دوائیاں لگائیں، مگر اپنے میں کچھ نہیں لگایا تھا۔ پریشان ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، مگر وہ عاشق رسول، وہ سچا قرآن کا شیدائی، اس نے دیکھا کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اگر میں آگ میں کود گیا تو لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ رسول کا دیوانہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے، جانی کود جاتا ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جل کر راکھ ہو جائے گا، جب دیکھا گیا تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سارے کے سارے لوگ اسی وقت عبد الرحیم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن کے اعزاز۔ اے مسلمان اگر تجھ پر کوئی پریشانی آئے تو قرآن کی تلاوت کر، اگر تو کوئی غم میں مبتلا ہے تو قرآن کی تلاوت کر، اگر تو کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو قرآن کی تلاوت کر، اگر اپنی عظمت چاہتا ہے بہت تو اچھے قرآن کی تلاوت کر، اگر وقار چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر، اگر انقلاب چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر، اگر عرش کے کنگروں کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ قرآن یہاں بھی کامیابی دلاتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ یہی قرآن شکل انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جنت میں جانے کا حکم دے گا، مگر یہ قرآن جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا قرآن جنت
ہے قرآن اپنے قاریوں کو لے کر جنت میں داخل ہوگا. یہ دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے. اسلام کے مقدس شہزادوں پتہ چلا معلوم ہوا یہ قرآن ہماری یہاں بھی رہنمائی فرماتا ہے اور کل بروز قیامت یہی قرآن ہم سب کو جنت دلائے گا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے اولادوں کو بھی پڑھائیں. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علم سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خوب کے سبل چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. چمن باقی رہا تو پھول پھر کھلیں گے, رہی زندگی سلامت تو پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.